قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ان یگانہ روزگار ہستیوں میں سے ایک ہیں جن سے دنیا کے مشرق و مغرب میں بسنے والے طلباء اور علماء برابر استفادہ کر رہے ہیں. ان کے علم و تحقیق، تصنیف و تالیف اور فقہ و فتاوی سے کوئی مستغنی نہیں ہے. اللہ نے شیخ ابن عثیمین کو زبردست دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی، اور وہ انشاءاللہ اس حدیث کے مصداق ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس سے اللہ کام لینا چاہتا ہے دین کی علم کی، کتاب و سنت کے علم کی، عقیدہ صحیحہ سلفیہ کی نشر و اشاعت چاہتا ہے، اللہ اس کو دین کی فقاہت، اللہ تعالیٰ دین کی اس کو سمجھ عطا فرماتا ہے. اسی طرح کا علم وہ علم ہے جو قابل رشک ہے. لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ الحکمہ یا رجل آتاہ اللہ الکتاب، یعنی علم الکتاب و سنہ، فهو يعمل به وهو يتعلم. رجل آتاہ اللہ الحکمہ فهو يعلمها ويقضي بها. اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کا جس شخص کو علم عطا فرمائے کہ وہ اس پر عمل کرے، اس کے مطابق لوگوں کو دین کی طرف بلائے، لوگوں کے درمیان کتاب و سنت سے فیصلے کرے، اس عالم کی ذات ایسی ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے قابل رشک ہوتی ہے. اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال فقیہ العصر، الامام المحقق، الفقیہ المفسر، الاصولی، الشیخ محمد بن صالح ابن محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن الوہیبی التمیمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا مختصر طور پر ابن عثیمین کے نام سے جانتی ہے، 27 رمضان المبارک، 27ویں کی شب رمضان المبارک، 27ویں کی شب لیلۃ القدر میں 1347 مطابق 8 مارچ 1929 میں شہر عنیزہ کے اندر، جو قسیم کا ایک شہر ہے، منصہ شہود پر جلوہ افروز ہوئے. علمی گھرانوں میں جیسا کہ عادت ہے ابتدائی تعلیم مکتب میں دلائی جاتی ہے. خاندان کے بڑے بزرگ اگر کوئی پڑھے لکھے ہیں، ذی علم ہیں، دادیال میں یا نانیال میں، تو ان کے پاس بچوں کو بیٹھایا جاتا ہے. اسی طریقہ سے شیخ محمد بن صالح ابن عثیمین کو مکتب میں اور دادیال نانیال کے بزرگوں کے سامنے بٹھایا گیا، اور 14 سال کی عمر ہوتے ہوتے مکتب کی تعلیم سے اور قرآن مجید کے حفظ سے فارغ ہو گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے عنیزہ میں ہی علامہ ناصر الدین، علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے زبردست فقیہ اور عالم گزرے ہیں، ان کے یہاں طلب علم کے لیے والد نے بھیج دیا. ابتدا میں تو ان کے منتہی درجے کے طلباء مبتدی کو پڑھایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب وہاں سے فارغ ہوئے تو عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوئے، اور مختلف علوم و فنون شریعت کا، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، فرائض، نحو، عربی زبان و ادب، مختلف علوم و فنون ان سے سیکھے، اور مختلف اوقات میں ان سے علم حاصل کیا. سب سے زیادہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد شیخ عبد الرحمن السعدی کی
صحبت سے، ان کے علم سے متاثر ہوئے. اور دوسری شخصیت جس نے ان کی علمی شخصیت کو نکھارا اور ہمہ جہت ان کے اوپر مثبت اثرات چھوڑے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ امام العصر سماحت العلامہ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، جن سے انہوں نے علم حدیث میں خاص استفادہ کیا. اور اس کے بعد بھی ان دونوں کے علاوہ بھی اور کئی بڑے عالم سے، وقت کے بڑے علماء سے استفادہ کیا، جیسے علامہ مفسر محمد الامین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی کے طریقہ سے محدث عبد الرحمن فریقی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے بہت سارے علماء سے انہوں نے اکتساب فیض کیا. جب ریاض میں معہد علمی قائم کیا گیا تو اس میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور وہاں سے کلیہ کی ڈگری، گریجویشن کی سند اسلامی علوم کے اندر حاصل کی، اور پھر اپنے استاد شیخ عبد الرحمن ناصر سعدی کے انتقال کے بعد غالباً 1376 میں انہی کے مسند درس پر متمکن ہوئے، اور انیزہ کی جامع کبیر میں، جامع مسجد میں امام و خطیب اور مدرس کی حیثیت سے 1376 سے لے کر کے 1421 تک وفات تک اسی مسجد میں رہے، درس و تدریس اور امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے. پھر معہد علمی میں بھی مدرس بنے، اور پھر آخر زندگی تک غالباً 1399 کے بعد سے لے کر 1421 تک تا وفات قسیم کے اندر، جو جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ کا ایک برانچ تھا کلیت الشریعہ، وہاں مدرس رہے. پوری زندگی تقریباً 50 سالوں سے زائد کی عمر پڑھنے پڑھانے، تصنیف و تالیف، فقہ فتاوی، واعظ و بیان، محاضرات کے اندر گزری، مشغول ترین زندگی گزری، اور بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے علم اور فقہ سے، اور خاص کر تفسیر کے علم سے اور فقہ کے علم سے اللہ نے نوازا. بڑے اصولی آدمی تھے. ان کی تحریروں میں اصول حدیث، اصول فقہ، اسی طریقہ سے نحو و صرف کے اصول عربی زبان و ادب کے لحاظ سے بھی آپ کو ملیں گے. جو لوگ ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ان کے علم و تحقیق پر مطلع ہو کر داد تحسین دیے بغیر نہیں رہ سکتے. بہرحال ایسے لوگ کم ہی پیدا ہوتے ہیں، اور خاص کے اس متخلف دور میں، اس علمی پسماندہ دور میں، جبکہ یہ دور قحط الرجال کا دور ہے. 3 عظیم شخصیتیں ایک عصر میں گزری ہیں. سماحت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں امام العصر شیخ الاسلام والمسلمین بجا طور پر کہا جاتا ہے، محدث عصر الامام العلامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور الامام الزاہد فقیہ العصر محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ. یہ 3 اپنے وقت کے ایسے چوٹی کے علماء ہیں جن کو آج کی علمی دنیا الائمۃ الثلاثہ کہتی. جس طریقہ سے امام مالک، امام شافعی، امام احمد کے اوپر الائمۃ الثلاثہ کا اطلاق ہوتا تھا فقہا کے یہاں، اسی طریقہ سے آج کے دور میں الائمۃ الثلاثہ شیخ بن باز، شیخ البانی اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعے پر بولا جاتا ہے. بہرحال علم و دعوت کا یہ نیر تابہ اور خورشید درخشاں بدھ کے دن مغرب سے قبل 15 شوال کو، 15 شوال سن 1421 ہجری کو اپنی جان آفری کے حوالے کر گیا، اور علمی دنیا کو اپنے پیچھے سوگوار کر گیا. تاریخ عیسوی میں 10 جنوری 2001 تاریخ وفات ہے. ماشاء اللہ شاہ فیصل عالمی ایوارڈ سے بھی 1999 میں نوازے گئے. لیکن جو طلباء اور علماء ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں اور ان کے رفع درجات کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ سب جائزے سے بڑا جائزہ. اللہ رب العالمین ان کے قبر کو نور سے بھرے، ان کی قبر کو جنت کی خوشبو سے معطر فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اعلی لین میں علماء عاملین کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا حشر و نشر فرمائے. جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد 16 شوال کو کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں ان کا جنازہ حیدرانہ پڑھا گیا،
اور پھر جمعہ کے دن مملکت کی تمام مساجد میں جنازہ غائبانہ کا اہتمام کیا گیا، جیسا کہ حنابلہ کے یہاں جنازہ غائبانہ اس طرح کے بڑے عالم کے لیے جن کی عظیم خدمات ہو، مشروعیت کے یہ لوگ قائل ہیں، اس لیے وہاں وہ پڑھا گیا۔ اللہ تعالیٰ رحم اللہ الشیخ رحمۃ الابرار واسکنہ فسیح الجنات ومن علیہ بمغفرتہ ورضوانہ وجزاہ عما قدم للاسلام والمسلمین خیرا۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب جو کتاب ہمارے سامنے ہے ان کی، جو خود نوشت کتاب ہے، جس کو انہوں نے اپنے قلم سے لکھا ہے، وہ کتاب ہے القواعد المثلیٰ۔ معدود چند کتابیں علامہ نے اپنے ہاتھ سے تحریر کی، باقی جتنی کتابیں ہیں جو اس وقت میرے خیال سے 150 سے زائد مطبوعات ہو گئی ہیں، وہ سب علامہ کے دروس ہیں، جن کو ان کے باہمت تلامذہ نے اور شاگردوں نے ریکارڈ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قدر زبان و ادب پر قدرت عطا کی تھی کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مرتب تحریر ہو جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے، کہ بس کیسٹ سے نقل کیا اور تھوڑا سا ایڈٹ ہلکا پھلکا کرنے کی نوبت آئی، اور اس کے بعد اس کو پریس کے حوالے کر دیا۔ بلا کی زباندانی اور انتہائی فصاحت و بلاغت اور مافی ضمیر کو انتہائی عمدہ طریقے پر ادا کرنے کی جو مہارت اللہ تعالیٰ نے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو، شیخ ابن عثیمین کو عطا فرمایا تھا، وہ کم ہی لوگوں کا نصیبہ ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے کہ لجنہ علمیہ قائم ہے مؤسسۃ الشیخ ابن عثیمین کے اندر، وہ ان کے تمام دروس کو کیسٹ سے الگ کر رہی ہے، اور کتابوں کے سلسلہ چھپنے کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ مطبوعات کا سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ 150 سے زائد ہو گیا ہے۔ فللہ الحمد والمنہ۔ یہ جو کتاب انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، اس میں سے ایک کتاب جیسا کہ میں نے کہا، یہ القواعد المثلیٰ فی شرح صفات اللہ تعالی و اسمائہ الحسنی۔ قواعد مثلیٰ، اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی عمدہ، نہایت ہی اہم قواعد جو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء حسنہ پر دلالت کرنے والے ہیں، ان کو انہوں نے کتابی شکل میں لکھا ہے۔ میرے خیال سے 48 صفحے کا ان کی ڈائری تھی، جو ایک رسالے کی شکل میں چھپی، اور خود علامہ نے اور دوسرے کئی لوگوں نے اس مختصر کتاب کی شرح کی، اور بڑے بڑے وقت کے علماء نے، شیخ امان علی جامی، اللہ اکبر، بڑے عالم تھے، اور اسی طریقے سے عبد الرحمن البراق، اسی طریقے سے دکتور شیخ عبد الرزاق البدر، اور بھی دوسرے نہ جانے کتنے علماء نے، دکتور عبدالسلام شعیر وغیرہ نے اس کتاب کی شرح کی ہے، اور اس کو طلبہ سے شیئر کیا، طلبہ کو پڑھایا، اس کتاب کی تدریس فرمائی۔ تو اس طریقے سے یہ کتاب طلبہ میں، علماء میں بڑی متداول اور بڑی مشہور ہے۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ان کی یہ کتاب پڑھنے کا، اور اسماء اللہ اور صفات اللہ کے اندر کے بنیادی قواعد جس پر کتاب و سنت دلالت کرتے ہیں، اور جو مختلف اسلامی کتب کے اندر بدائع الفوائد جو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تالیفات کے اندر، اور اسی طریقے سے خود ان کے استاد شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے جو اسلامی اصول تقریباً 1000 اسلامی قواعد کا ذکر کیا ہے مختلف علوم و فنون میں، ان تمام چیزوں سے استفادہ کر کے علامہ نے ایک جگہ اسماء اور صفات کے قواعد، بنیادی قواعد کو، انتہائی عمدہ ترین قواعد کو ایک کتاب میں جمع کیا ہے۔ اس طرح کی تصنیف اور تالیف کم ہی ملتی ہے۔ باقی رہا کہ جستہ کی تفصیلات تو بہت سی کتابوں میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن ایک کتاب انہوں نے بڑی جامعیت کے ساتھ لکھی، اور یہی وجہ ہے کہ طلبہ اور علماء کے درمیان بہت مشہور ہے۔ ویسے تو ہر کتاب ماشاءاللہ بازار میں آتے ہی لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، یہی خوبی اللہ تعالیٰ نے، یہی کمال اور یہی مقبولیت اللہ نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی عطا فرمائی تھی۔ اپنے جو مخالف تھے وہ بھی بے صبری سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات کا انتظار کیا کرتے تھے، اور بازار میں سب سے پہلے اگر کوئی کتاب ختم ہوتی تو شیخ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات ہوا کرتی تھی۔ بہرحال ہمارے سامنے یہ کتاب ہے، اور ہم اس کے پریفیس کو پڑھیں گے جو مقدمہ مؤلف نے لکھا ہے، اور اسی کے اوپر علامہ سماحت الشیخ العلامہ امام العصر عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انٹروڈکشن لکھا ہے، جس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ میں اس بیش قیمتی کتاب پر مطلع ہوا، اور اس کو شروع سے لے کر آخر تک میں نے سنا،
کیونکہ شیخ تو نابینا تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، کوئی قاری ہی ان کو پڑھ کے سناتا تھا، تمام چیزیں ان کو سنائی جاتی تھی اور وہ املا کراتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے اول سے آخر تک اس کتاب کو سنا ہے، اور میں نے اس کو عظیم کتاب اسماء اللہ اور صفات اللہ، اللہ کے ناموں اور صفتوں کے باب میں عقیدہ اہل سنت والجماعت اور عقیدہ سلف صالحین کے مطابق میں نے اس کتاب کو ایک عظیم کتاب پایا ہے. یہ کتاب اسماء و صفات کے باب میں بڑے عظیم قواعد اور متنوع فوائد کے اوپر مشتمل ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کئی دعائیہ کلمات کہے ہیں. تو اس طریقہ سے یہ کتاب لوگوں کے سامنے ہے، اب ہمارے پاس بھی ہے، اور آج ہم پہلا درس لے رہے ہیں اس کتاب کا. اللہ تعالیٰ اس کے فہم کو آسان کرے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کی، اپنی صفات کی معرفت عطا کرے، جس معرفت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی تعظیم ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی، اور اطاعت الہی کی لذت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے آسانی کی دعا کرتے ہوئے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم قواعد کو پڑھیں گے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا مقدمہ شروع کرتے ہوئے لکھتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام سے میں تعریف شروع کرتا ہوں، میں کتاب تحریر کرنا شروع کرتا ہوں، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اس میں بسم اللہ جار مجرور مقدم کیا گیا ہے فعل کے اوپر، جو حصر کا فائدہ دیتا ہے، اور اللہ کا نام مقدم کیا گیا ہے تبرک کے لیے، تیمن کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ علم لذات الرب تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین کی ذات کا علم ہے، نام ہے، جو کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بعد ہی دوسرے تمام نام آتے ہیں. اللہ کے نام پر کوئی دوسرا نام یا صفت مقدم نہیں کی جا سکتی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں بھی رحمان اور رحیم مبالغہ کا صیغہ ہے. ایک الرحمن اللہ تعالیٰ کی ذاتی رحمت ہے کہ وہ انتہائی مہربان ہے، اس کی ذات سراپا مہربان ہے، اور وہ رحیم ہے اپنے افعال کے اعتبار سے کہ وہ اپنے بندے میں سے جس پر چاہتا ہے، جس طرح کی رحمت چاہتا ہے اتارتا. اس کے بعد انہوں نے کہا الحمدللہ، تمام تعریف، تمام حمد، تمام صفت کمال، حمد کہتے ہیں صفت کمال بیان کرنے، تمام صفت کمال جو محبت اور تعظیم کے ساتھ بیان کی جائے وہ اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے. اللہ ہی اس کا مستحق ہے، اور تمام تر تعریفات اللہ ہی کے لیے خاص ہے. للہ میں لام جو ہے وہ اختصاص کا ہے اور استحقاق کا ہے. اللہ ہی تمام تعریف کا، حمد کا مستحق ہے، اور تمام حمد اللہ ہی کے لیے خاص ہے، کیونکہ اسی کی ذات سراپا با کمال ہے، اور ہر طرح کے عیب اور نقص سے مکمل پاک ہے. الحمدللہ نحمدہ، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، نحمدہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. یہ جملہ اسمیہ جو آیا الحمدللہ، اس کی تاکید ہوئی. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، پھر کہہ لیں نحمدہ، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ زبان سے محبت اور تعظیم کے ساتھ محمود کے کمالات کو بیان کرنا حمد کہلاتا ہے، اور وہ تمام تر حمد اور تمام تر صفت کمال اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اسی کو زیبا ہے، اسی کے لیے خاص ہے. نحمدہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ونستعینہ اور ہم اس سے مدد چاہتے ہیں. دین اور دنیا کے ہر کام میں بندہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے. بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے، بغیر اس کی عون کے، بغیر اس کی نصرت کے کوئی کام ہمارا انجام نہیں پا سکتا. ونستغفرہ اور ہم اسی سے مغفرت چاہتے ہیں. مغفرت کا معنی گناہوں پر پردہ پوشی اور گناہوں کی معافی. پردہ پوشی اور تجاوز، معاف کرنا، دونوں شامل ہے. جیسے میغفر کہتے ہیں، اسی سے میغفر ہے، لوہے کی ٹوپی کو کہتے ہیں، جو انسان کے سر کو چھپاتی بھی ہے اور تیر تلوار کے وار سے بچاتی بھی. تو اللہ رب العالمین کی مغفرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا، اس کو ذلت و رسوائی سے بچائے گا، اور پھر اس کو معاف کر دے گا. تو عیب پر پردہ دے گا اور درگزر فرمائے گا. یہ معنی ہے، صرف معاف کرنا نہیں بلکہ گناہوں پر پردہ دینا، تاکہ کسی پر اس کے گناہ کا افشا نہ ہو، کسی پر راز نہ کھلے
کہ یہ بندہ کتنا گنہگار تھا. اللہ اکبر. اللہم اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ونستغفر ونتوب الیہ. یہ خطبہ حاجہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو عام طریقہ سے اہل حدیث خطبہ ماشاءاللہ جمعہ کے خطبے میں، عیدین کے خطبے میں اور اسی طریقہ سے نکاح وغیرہ کے خطبے میں پڑھتے ہیں. شیخ نے اسی خطبے کا ذکر کیا ہے، لیکن اس میں نتوب الیہ، ہم اس کی طرف توبہ کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف پلٹتے ہیں اپنی سیئات کی معافی کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. یہ جملہ خطبہ حاجت کے اندر نہیں ہے. تو اس لیے اگر اس کو حذف کر دیا جائے اور خطبہ حاجت کے الفاظ پر جو مسنون الفاظ ہیں اگر اکتفا کیا جائے تو یہ زیادہ افضل ہے. لیکن کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس جملے کا بھی اضافہ کر دیں، لیکن مسنون لفظ یہ نہیں ہے، یعنی خطبہ حاجہ میں یہ لفظ نہیں آیا. اس لیے جائز ہے کہ وہ نتوب الیہ بھی لکھا جائے، جیسا کہ علامہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، لیکن انہوں نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ اگر اس کو حذف کر دیا جائے تو حذف زیادہ بہتر ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس سے مدد چاہتے ہیں، ہم اس سے مغفرت چاہتے ہیں. حمد کا بھی معنی آپ جانے جانا، عون اور نصرت بھی آپ نے اس کی اہمیت کو سمجھی. ایاک نعبد، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں وایاک نستعین. عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، لیکن عبادت بغیر استعانت کی نہیں ہو سکتی، اللہ کی عون اور مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم مدد چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر ہم کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. ونستغفرہ، اور اپنے گناہوں کی پردہ پوشی اور معافی درگزری چاہتے. ونتوب الیہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہم اپنے گناہوں کے لیے پلٹتے ہیں اور اس سے گویا کہ گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اور ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے. کس چیز سے؟ من شرور انفسنا، ہمارے نفس کی شرارت سے. کیونکہ ہمارے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں بھلائی ڈالی ہے، فسق و فجر بھی ڈالا ہے. ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها، نفس کے اندر فجور بھی ہے اور تقوی بھی ہے. تقوی الہی بھی اللہ نے ڈالا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اپنے نفس کو پاک کیا، وہ کامیاب ہوا، فائز البرام ہوا. اور جس نے نفس کو گندا کیا، شرک اور بدعت اور معصیت کی پلیدی سے ناپاک کیا، اپنے نفس کو گدلا کیا، گندا کیا، تو وہ گویا کہ قد وقد خواب من دساها، وہ خائب و خاسر ہوا. تو ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی پر نفس انسان کا بہت مائل ہوتا ہے اور نفس انسان کو برائی پر بہت آمادہ کرتا ہے. تو یہ ایک نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی پر آماد کرتا ہے، ایک نفس لوامہ ہے جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا. یہ نفس لوامہ ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، سورہ قیامہ کے اندر اسی میں اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی بھی قسم کھائی ہے. یہ بڑا اچھا نفس ہے اور سب سے اعلیٰ نفس ہوتا ہے نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کی طرف پلٹ، اللہ کو تو راضی کرنے والی ہو، وہ مرضیہ، اور راضی اللہ تجھ سے راضی ہو. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے اچھے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہم انا نسألک نفسا مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بعطائک. اللہ تعالی ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے. اور اگر باقتضاء بشریت ہم سے کبھی گناہ ہو تو اللہ تعالی ہمارے نفس کو نفس لوامہ بنا دے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے اپنے نفس کو ملامت کریں اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوں اور سچی توبہ کریں. من شرور انفسنا وسیئات ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے برے اعمال کی برائی سے، یعنی بدعملیوں سے جس کے نتائج بھیانک ہوتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب انسانوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہے. تو جو فسق و فجور کی گرم بازاری آپ دیکھ رہے ہیں، جو عذاب کا جو ایک لامتناہی سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ سب در حقیقت انسان کی بدعقیدگی اور بدعملی کا نتیجہ ہے. اور یہ سب ہمارے بعض گناہوں کی سزا ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، بعض گناہوں کی سزا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ بندے اللہ کی طرف پلٹیں. ورنہ اگر اللہ رب العالمین گناہوں کی پکڑ کرنا شروع کر دے
تو زمین پر ایک رینگنے والی مخلوق کو نہ چھوڑے۔ یہ معصیت کیا ہے؟ یہ گناہ ہو، یہ معصیت اور گناہ یہ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ المعصیہ برید الکفر، المعاصی برید الکفر۔ انسان گناہ کرتے کرتے، چھوٹے گناہ کرتے کرتے بڑے گناہ پر جری ہو جاتا ہے، اور بڑا گناہ کرتے کرتے انسان کفر پہ جری ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائی سے اور اس کے انجام بد سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جس کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے وہ انشاءاللہ ہدایت پر قائم رہے گا، اور ہدایت کے اوپر ہی، توحید پر ہی وہ اس کا خاتمہ ہوگا۔ ومن یضلل، اور جس کے مقدر میں اللہ ضلالت لکھے، جس کو اس لائق نہ سمجھے کہ وہ حق کو قبول کرے گا، جس کے اوپر ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب الألیم، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ ثابت ہو چکا ہے کہ چاہے جتنی بھی آیت، جتنے بھی معجزات، جتنی بھی نشانی ان کے سامنے لاؤ، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ یہ وہ زمین شور ہے، یہ وہ پتھریلی زمین ہے جس پہ کوئی پودا لگ نہیں سکتا، جس کے قلب کی اس کیفیت کو اللہ جانتا ہے کہ کتنی بھی محنت اس پر کی جائے، یہ آدمی شرک و کفر سے باز آنے والا نہیں ہے۔ اس کے قلب پر گویا کہ ایک طرح سے مہر لگی ہوئی ہے، شیطان کا پوری طریقہ سے وہ بندہ بن چکا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جس کے مقدر میں ہدایت نہ ہو اس کو اشرف الخلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت کی راہ پر نہیں لگا سکتے، اور اگر ہدایت کی راہ پر آپ لگانا آپ کے بس میں ہوتا تو اس کا سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی حقدار تھا تو ابو طالب، جس نے آپ کی ہر طرح مدد کی، سیدھا سفر رہا، اور اس کے ہوتے ہوئے مشرکین آپ کو زیادہ اذیت نہیں پہنچاتے تھے، لیکن پھر بھی آپ دیدہ لوٹے جب اس نے آخری میں یہ جملہ کہا اسلام پیش کرنے کے نتیجے میں۔ بار بار آپ کہتے تھے یا عم قل لا الہ الا اللہ، چچا کہہ دو لا الہ الا اللہ، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، ایسا کلمہ جس کے ذریعے میں آپ کے مسلمان ہونے کی حجت اللہ کے پاس قائم کر سکوں گا۔ تو آخری جملہ جو اس نے کہا وہ یہی تھا کہ ہو علی ملت عبد المطلب، وہ عبد المطلب کی ہی ملت پر، دین پر رہے گا، یعنی بت پرستی پر رہے گا۔ تو ہدایت نہیں تھی۔ قرآن نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے گا اسی کو ہدایت ملے گی۔ آپ کا کام صرف راہ دکھانا ہے، علماء کا کام راہ دکھانا ہے۔ قرآن اچھے اور سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی، لیکن سیدھے اور سچے راستے پر چلانا یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی دل کے یقین اور زبان کی اقرار سے ہوتی ہے۔ جس چیز کی صداقت کے اوپر آپ کا دل مطمئن ہو، یا جس چیز کے جھوٹا ہونے پر، جس چیز کے غلط ہونے پر آپ کا دل مطمئن ہو اور زبان بھی اس کو غلط کہے، تو دل کے اذعان اور قبول اور زبان کے اقرار کا نام شہادت ہے۔ تو گویا کہ یہ بات اللہ کی وحدانیت کی بات ہمارے دل میں جمی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے۔ ہر شک سے خالی، غیر متزلزل یقین اور زبان کے اقرار سے گواہی ہوتی ہے۔ میں دل کے یقین اور زبان کے اقرار سے یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ الہ الا اللہ، لا الہ، لا نفی جنس ہے، معبود نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یعنی حق۔ الہ لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ تو الہ ہے اور خبر محذوف ہے، لا الہ حق، کہ کوئی کائنات میں الہ حق، معبود برحق ہے ہی نہیں۔ حق جو معبود ہے وہ کون ہے؟ حق سے مستثنا ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے کہ جو حق۔ قرآن نے جیسا کہا ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، یاد رکھو اللہ ہی الہ حق ہے، اس کے علاوہ جس کو بھی دنیا والے پکارتے ہیں وہ معبود باطل ہے۔ لا الہ نفی کا جملہ ہے، پہلے تمام معبودوں کی نفی کر دو، اور اس کے بعد معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہے، اس کو ثابت کرو۔ تو نفی اور اثبات، پہلے نفی کرو اس کے بعد اثبات۔ لا اور الا کے ذریعے حصر ہوتا ہے، کوئی معبود نہیں ہے، تمام معبود کی پہلے نفی کرو اور اس کے بعد الہ حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اقرار کرو۔ نفی اور اثبات یہ دو جز ہے، دو رکن ہے کلمے کے۔ کوئی صرف لا الہ بولے توحید نہیں ہے، کوئی صرف الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ کی ضرب لگاتا رہے توحید نہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ توحید کا کلمہ۔
اب اسی کی تاکید ہے وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ وحدہ کس کی تاکید ہے؟ الا اللہ کی. اللہ شریک لہ کس کی تاکید ہے؟ لا الہ کی، کہ کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی معبود اس کا شریک نہیں. تو جو معنی لا الہ دے رہا ہے وہ معنی لا شریک دے رہا ہے. اور الا اللہ محض صرف اللہ ہی بندگی کے لائق ہے، یعنی وہ اکیلا ہے. یہ وحدہ الا اللہ کی یعنی اس بات کی تاکید کر رہا ہے. اور لا شریک لہ نفی کا جملہ ہے، وہ لا الہ کی تاکید کر رہا ہے. اسی طریقے سے آگے ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، یہ پھر دل کے یقین اور زبان کے اقرار کا نام ہے شہادت، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول. محمد اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ نام محمد قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، اور 1 مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر 1 مرتبہ احمد ذکر کیا جو سورہ صف کے اندر ہے. محمد جس کی تعریف کی گئی ہو، اللہ نے تعریف کی ہو، اللہ کی مخلوق نے تعریف کی ہو، جو قابل تعریف ہے. لوگ اس مشرکین عداوت میں محمد نہیں کہتے تھے، مزمم کہتے تھے اور گالی دیتے تھے. تو کہتے تھے کہ وہ مزمم کو گالی دے رہے ہیں، جو قابل مذمت ہے. میں تو محمد ہوں، یہ گالی مجھے نہیں پڑ رہی. اللہ اکبر. تو یہ آپ کا 2 بڑا مشہور نام تھا، محمد اور احمد. محمد 4 مرتبہ قرآن مجید میں آیا. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، متعبد للہ، اللہ کی عبادت کرنے والے. وہ معبود نہیں ہے. اللہ کی الوہیت اور عبادت کا کوئی حصہ نبی کو نہیں ملا ہے. معبود تو صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ. بھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی دوسرا کوئی نبی کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ کی عبادت میں شریک اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام انبیاء کرام اسی توحید کو تو ثابت کرنے کے لیے تشریف لائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ ہے، معبود نہیں، محتاج ہیں، داتا نہیں ہے. وہ رسول ہو، اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے دین کے پھیلانے کے اوپر، لوگوں کو دین کی طرف بلانے پر مامور ہے. اللہ نے ان کو بھیجا ہے کس کی طرف؟ انس و جن کی طرف. تو رسول اللہ ہے. یہ عقیدہ جس کا اقرار کیا جا رہا ہے، یہ افراط اور تفرید کے درمیان کا عقیدہ ہے. کچھ لوگ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفات سے آپ کو متصف کرتے ہیں، داتا مشکل کشا آپ کو سمجھتے ہیں، عالم الغیب سمجھتے ہیں، نہ جانے کون کون سے کفریہ القاب و آداب سے آپ کو نوازتے ہیں. یہ جو غلو ہے اس کی نفی کر رہا ہے یہ لفظ عبد، کہ آپ عبد ہیں، معبود نہیں. وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، بڑے اونچے اونچے مقام پر، خاص مقام پر، اسراء اور معراج کے موقع پر، قرآن مجید کے نزول کے مناسبت سے اللہ نے عبد کہا ہے آپ کو. تو سب سے بڑا شرف آپ کا یہ ہے کہ آپ بندہ اور رسول ہیں. پیش کیا گیا آپ کے اوپر کہ بادشاہت اور نبوت آپ کو دیتے ہیں، کہا نہیں، میں عبد اور رسول رہوں گا، میں اللہ کا بندہ اور نبی اور رسول رہوں گا، میں بادشاہ نبی رسول نہیں بننا چاہتا. جیسا کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا، حضرت سلیمان کو تو وہ حکومت عطا فرمائی جو دنیا میں کسی کو نہیں عطا فرمائی. اور آپ رسول ہیں، تو کچھ لوگ آپ کی رسالت کا انکار کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، آپ کو ساحر، مجنون، جادوگر وغیرہ کہتے تھے. اور کچھ لوگ ہیں جو رسول تو مانتے ہیں، لیکن جب رسول کی بات ان کے اپنے پیروں سے، اپنے ان کے اماموں کے قول سے ٹکراتی ہے تو پھر وہ بہت دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور بڑی جسارت کے ساتھ، بڑی دیدہ دلیری آپ اس کو کہیے، بڑی دریدہ دہنی کہیے، بڑی بے شرمی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تعویل کر دیتے ہیں، اپنے پیر کے، اپنے امام کے، اپنے مرشد کے قول کو بچا لے جاتے ہیں. تو جب وہ آپ رسول ہیں تو پھر آپ کا اتباع واجب ہے. طاعتہ فیما امر والانتہاء عما عنہ نہا وزجر، آپ کی اطاعت کریں بلا چنو چرا، اور جس چیز سے آپ نے منع کیا اس سے رک جائیں. بہرحال آپ اللہ کے بندہ ہیں اور اس کے رسول ہیں. عبد لا یعبد، آپ بندہ ہیں، آپ کی عبادت نہیں کی جا سکتی. نبی لا یکذب، آپ سچے رسول ہیں، آپ کی پیروی ہم پر واجب. جب تک کہ ہماری عبادت میں اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، صرف اللہ کی جزا جوئی نہ ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص پیروی نہ ہو، اس وقت تک ہمارا عمل مقبول نہیں ہو سکتا. تو یہ جو اسلام کا عقیدہ ہے عبدیت کا اور رسالت کا، یہ افراط اور تفرید کے درمیان ہے، تاکہ لوگ غلو نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں طعن نہ کریں اور جور و جفا نہ کریں، کہ آپ کو رسول تو مانے لیکن بات مانے آپ کے مقابلے میں دوسرے کی، والعیاذ باللہ. اس کے بعد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان وسلم تسلیما. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا صلاۃ ہو آپ پر اور سلام ہو. یہ جملہ فعلیہ ہے،
جملہ خبریہ جس کو کہتے ہیں صلی اللہ وسلم تسلیما، لیکن یہ اصل میں ہے انشائیہ کہ اللہم صلی، امر ہے، التماس ہے، درخواست ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اپنے اس بندے اور رسول پر صلات بھیج، یعنی ان کی ثنا فرشتوں کے درمیان فرما، ان کا ذکر ملأ اعلیٰ میں بلند فرما، اور ان کی آل پر اور اصحاب پر، ومن تبعہم، اور اصحاب کی پیروی کرنے والے۔ تو یہاں آل سے مراد آپ کے مومنین قرابت مند، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عباس، ابن عباس، حسنین، حسن و حسین رضی اللہ عنہ، اور جعفر، عقیل، جتنے آپ کے خاندان کے مسلمان ہیں، مومنین ہیں، وہ تب تھے، اس کے بعد رہے، آج ہیں، اور قیامت تک جو رہیں گے مومنین متقین، وہ سب آپ کی اولاد میں، آپ کی ازواج مطہرات آپ کی آل میں داخل ہیں۔ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ازواج مطہرات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب میں، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل البیت ازواج مطہرات کو گیا، ویطہرکم تطہیرا، وہ اصحاب ہی، اور آپ کے اصحاب جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اجتماع کیا ہو، دور سے بھی اگر دیکھا ہو، اس مجمع میں شریک ہوا ہو جس مجمع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک لمحے کے لیے ہو، مختصر سی ساعت کے لیے، وہ بھی صحابی، یہ شرف صحابیت۔ لیکن دوسرے کسی کے لیے صحبت کا لفظ اور صاحب کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب طویل صحبت، یہ آپ کے صاحب ہیں، یہ آپ کے ساتھی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ضمانت اور صحبت ہماری لمبی ہونی چاہیے، تب یہ لفظ استعمال ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام نے اگر چند منٹوں کے لیے آپ کی مجلس میں حاضری دی ہے، یا آپ کو دور سے دیکھا ہے، یا نابینا ہے نہیں دیکھا ہے تو آپ کی مجلس میں رہا ہے، تو چاہے وہ صغار کیوں نہ ہو، اطفال کیوں نہ ہو، وہ سب شرف صحابیت سے مشرف ہے۔ جو بڑے صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور جو لوگ مکہ میں مسلمان ہوئے، وہ تو درجہ اولیاء کے ہیں، اور اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ سے پہلے کے جو مسلمان ہیں صحابہ کرام، وہ صلح حدیبیہ کے بعد والے مسلمانوں سے بہتر ہیں۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ تمام صحابہ کرام کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، لیکن وہ جو فتح سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے جنگ کی، اور وہ جو فتح کے بعد، فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں بدریوں کا مقام اونچا ہے، پھر اس کے بعد جنگ بدر اور صلح حدیبیہ کے درمیان جو مسلمان ہوئے ہیں ان کا مقام اونچا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ایک سوال آیا تھا ضمن میں، دیکھیے بھی بات آ گئی صحابہ کے طبقات کو، کچھ لوگوں نے 3 طبقہ لکھا ہے، کسی نے 10-11 طبقات لکھے ہیں، تو وہ سب لمبی چیز ہے، لیکن بہرحال یہ جو متقدمین مسلمین ہیں، اوائل مسلمان ہیں، جو مکے میں مسلمان ہوئے، جیسے خلفائے راشدین وغیرہ ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے لوگ جو ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آئیے تو صاحب وہ بدری صحابیوں کا بڑا اونچا مقام ہے، قرآن نے کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، ہے بدریو جو چاہو عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشتا، تمہارا یہ عمل اللہ کے نزدیک کتنا مقبول ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد بدر سے لے کر کے صلح حدیبیہ تک کے درمیان کے صحابہ کا مقام ہے، اور پھر اس کے بعد کے صحابہ کا مقام ہے، پھر وہ اطفال اور صغار ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر یا حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود رہے ہیں، سب صحابہ کرام ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جس نے مختصر مجلس بھی اختیار کی ہے وہ بھی صحابی ہے، لیکن ٹھیک ہے، اس میں فضیلت ہے صحابہ کرام کے درمیان، جن کا جو مقام ہے اس مقام کو سمجھنا چاہیے۔ تو آل پر صلات ہو، آپ کے اصحاب پر صلات ہو، ومن تبعہم بإحسان، اور جنہوں نے آپ کے اصحاب کی پیروی کی احسان کے ساتھ، بلا زیادہ ولا نقص، نہ کبھی اتباع میں، پیروی میں زیادتی کی، نہ کمی کی، صحابہ کے منہج کی جنہوں نے کامل پیروی کی، چاہے وہ صحابہ کرام بعد میں آئے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ دیکھیے سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں سے، یہ ہیں صلح حدیبیہ سے پہلے والے لوگ، والذین اتبعوہم صحابہ کرام جو بعد میں مسلمان ہوئے اور آپ پر ایمان لائے، وہ، اور پھر اس کے بعد جو تابعین آئے، پھر تابعین کے بھی بڑے طبقات ہیں، کئی طبقات ہیں، ان میں کبار تابعین ہیں، وساط تابعین ہیں، اوساط تابعین ہیں، اور صغار تابعین ہیں، اور پھر اسی طریقہ سے جو بھی ہیں آپ کے اتباع قیامت تک کے لیے، جعلنی اللہ وإیاکم من اتباع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے اصحاب کرام کا سچے پیروکار بنائے۔ تو جن لوگوں نے بھلائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، بلا کسی زیادتی اور کمی کے
صحابہ کرام کے منہج پر ان کی پیروی کی، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا صلاۃ ہو، وسلم تسلیما، اور سلام ہو، خوب خوب سلام تسلیما۔ سلمہ سے مصدر ہے، مفعول مطلق ہے جو تاکید کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ خوب خوب سلامتی فرمائے، اور یہ ہے کہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے دین کی حفاظت فرمائے، آپ کی باڈی کی حفاظت فرمائے جو قبر میں ہے، انتقال کے بعد۔ زندگی میں تو خیر سلامتی کا بہت مفہوم تھا کہ ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر اذیت سے، ہر تکلیف سے بچائے۔ اب انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے جسم اطہر کی حفاظت فرمائے، آپ کے آل کی حفاظت فرمائے، اس کے اندر یہ بھی رکھی ہر شر سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کی حفاظت فرمائے، آپ کے مومنین متبعین کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد یہ حمد و نعت جب ہو گیا تو اس کے بعد کہا وہ بعد ہو یا اما بعد ہو، حمد و صلات کے بعد۔ یہ طریقہ ہے، یہ قدیم طریقہ ہے کہ حمد و نعت کے بعد جب بات چینج ہوتی ہے تو پہلے جملے میں اور دوسرے جو بات کی عبارت ہے اس میں فصل لانے کے لیے اما بعد کا استعمال کرتے ہیں، اور اما کے بعد ہمیشہ فا ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا فإن الایمان وبعد فإن الایمان باسماء اللہ وصفاتہ احد ارکان الایمان باللہ تعالی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کی صفات، جو نام اور جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیے، اور جو نام اور جو صفت آپ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کی، ان کو بلا تمثیل کے، بلا تشبیہ کے، اور بغیر تعویل اور تعطیل کے، بغیر انکار کیے ہوئے، قواعد کے اندر ساری چیزیں آئیں گی، ماننے کا نام اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفاتوں پر ایمان لانا ایمان باللہ کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ایمان باللہ جو ارکان ایمان یا اصول ایمان ستہ جو 6 ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، 6 ارکان ہیں نا، اس کو 6 اصول بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں پہلا اصل جو ہے، جو تمام اصل کے لیے اصل ہے، وہ ایمان باللہ ہے۔ تو ایمان باللہ کے اللہ نے لکھا ہے کہ 4 رکن ہیں، 4 کونے۔ کوئی ایک چیز اگر نہیں ہوگی ایمان باللہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں اور صفتوں پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن۔ کہتے ہیں کہ ایمان کے 4 ارکان ہیں۔ الایمان بوجود اللہ، اللہ کے وجود کا پر ایمان لانا کہ اللہ موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، کبھی عدم میں گیا ہی نہیں، لم یسبقہ عدم، الاول فلیس قبلہ شیء، کبھی وہ معدوم رہا ہی نہیں، ہمیشہ موجود رہا۔ تو اللہ کے وجود پر ایمان لانا۔ اس کے بعد کہتے ہیں والایمان بربوبیت، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا کہ اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر کائنات ہے۔ والایمان بالوہیت ہی، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کہ وہ عبادت کا تنہا اکیلا مستحق ہے۔ 3 ہوا وجود اللہ، اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، اور اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا۔ والایمان باسمائہ و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا۔ حالانکہ ایمان بالربوبیت اور ایمان بالاسماء و صفات میں اللہ کے وجود کا معنی شامل ہے، کیونکہ جو رب ہے، ہم کہتے ہیں اللہ رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، جس کے لیے اسماء حسنہ ہے، جس کے صفات بہت بلند ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ صفات موجود ہی کی نہ ہوگی، جو ذات موجود نہیں ہوگی وہ بھلا رب کیسے ہوگی، اب وہ ان صفات سے متصف کیسے ہوگا؟ تو اسی لیے علماء نے تو 3 ہی بات ایمان باللہ کے اندر بیان کی ہے، لیکن شاید علامہ نے 4تھی چیز کا اس لیے اضافہ کیا ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوہریہ قسم کے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ صاحب انسان کو زمانے نے پیدا کیا اور زمانہ ہی اس کو نگل رہا ہے اور کوئی اس کا خالق نہیں ہے، تو وہ اللہ کے وجود کا ہی انکار کرتا ہے، جیسے کہ کٹ دلیلی اور کٹ حجتی کرتا تھا فرعون حضرت موسیٰ سے کہ وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے میں نہیں جانتا، کہتا تھا انا ربکم العال، حالانکہ وہ قرار نفس سے، اندرون نفس سے جانتا تھا، جیسا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو للکارا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، تم جانتے ہو فرعون اچھی طرح سے کہ ان آیات معجزات کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کی بصیرت کے لیے نازل کیا۔ رب السماوات والارض، کہاں اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں یا کوئی رب السماوات والارض نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ صرف حلق کے اوپر کی بات تھی کہ وہ کہتا تھا کہ وما رب العالمین۔ تو بہرحال تو کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں، جو دوہریہ ہیں، جو دہر کو ہی خالق مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، جو ملحد ہیں، منکر ہیں، ان پر رد کرنے کے لیے وجود اللہ لائے
اور ربوبیت تو آپ جانتے ہی ہیں، الوہیت بھی جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ربوبیت میں، اس کے خلق میں، اس کے ملک میں یا ملک میں اور تدبیر میں اس کو ایک سمجھنا کہ اللہ ہی خالق مالک رازق مدبر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. جو بھی اصنام اور اوثان جن کی پرستش ہو رہی ہے، چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہو کہ قبروں کی شکل میں ہو، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس شرک کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی معبودوں کے متعلق کہا کہ انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ سب جو نام ہے، داتا، مشکل کشا، گنج بخش اور فلاں اور فلاں اور فلاں داتا اور مشکل کشا اور علم کی دیوی اور فلاں فلاں، یہ سب تمہارے خود ساختہ نام ہے جو تم نے تمہارے باپ دادا نے بنائے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا پر ایمان لانے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات میں اکیلا سمجھنا. اگر کوئی شخص اللہ کے کسی بھی نام کا انکار کرتا ہے کافر. اگر کوئی شخص اللہ کی کسی صفت کا انکار کرتا ہے، وہ ایمان باللہ کے ایک جز کا انکار کرتا ہے، کافر ہے. تو ان چاروں اجزاء میں سے یا کم از کم ایمان بالربوبیت، ایمان بالالوہیت اور ایمان بالاسماء و صفات میں سے کسی بھی رکن کا اگر وہ انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج. کہتے ہیں وتوحید اللہ بھی، توحید اللہ بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسماء و صفات کے ذریعے اکیلا جاننا کہ وہ اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسے نام، اس کے جیسی صفات کسی کی نہیں ہے. یہ احد و اقسام توحید ثلاثہ، توحید کی 3 قسموں میں سے ایک قسم. ہم کہتے ہیں کہ توحید کی 3 قسم ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید الاسماء والصفات. تو 3 طرح سے ہم اللہ کی توحید کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ رب ہونے کے اعتبار سے، خالق مالک مدبر ہونے کے اعتبار سے اکیلا ہے، معبود ہونے کے اعتبار سے اکیلا ہے، اور اپنے عمدہ ترین ناموں اور اعلیٰ ترین صفتوں کے اعتبار سے اکیلا ہے. کسی چیز میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہ جو ہے توحید کی 3 قسمیں، اس میں سے ایک قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں میں اس کو ایک اکیلا جاننے کا نام ہے. بالکل صحیح. اب یہ جو 3 قسمیں ہیں توحید کی، بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کے موجود ہے، یہ تقسیم بدعی تقسیم. ارے نہیں بھائی، قرآن اور حدیث کے دلیلوں کا جب تتبع کرو گے، غور کرو گے، تو دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کو انہی 3 طریقوں سے بتایا کہ وہ رب ہونے میں اکیلا ہے، رب السماوات والارض ہے، کوئی اس کے ملک میں اس کا شریک نہیں ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. اور قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں. گویا کسی کے لیے تمام نام اچھے نہیں ہیں، لیکن اللہ ہی ایک ذات ہے جس کے تمام نام اچھے ہیں. یا اسی طریقے سے قرآن نے کہا هل تعلم له سمیہ، کیا اس کے جیسے ناموں والا کسی کو جانتے ہو؟ تو یہ قرآنی اور حدیث کی دلیلوں کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے. یہ شیخ الاسلام کی بدعت نہیں ہے، یہ استقرائی اس کو کہتے ہیں. دلیلوں کا تتبع کرنا، غور کرنے سے یہ 3 طریقہ معلوم ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے. خود اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں، غالباً وہ سورہ مریم کی 65ویں آیت ہے، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ. اللہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور زمین اور آسمان کے درمیان بھی ایک کائنات ہے، ایک آسمان ہے. یہ آسمان ہے 7 طبق در طبق تہبتا، اور زمین اور اس کے درمیان جو ہے یہ صرف فضا نہیں ہے، اس میں بھی بہت بڑی کائنات ہے، بہت بڑی مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی. وما بینہما، آسمان اور زمین کے بالمقابل وما بینہما کہا گیا کہ ایک اوپر آسمان، ایک زمین، اور اس کے درمیان بھی ایک دنیا ہے. جی فاعبد ہو، تو یہ رب السماوات والارض توحید ربوبیت ہوئی. فاعبد ہو واصطبر لعبادتہ، اسی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر قائم و دائم رہو، یہ توحید الوہیت ہوئی. هل تعلم له سمیہ، کیا اس کے ناموں جیسا کسی کا نام جانتے ہو؟ یعنی وہ اپنے ناموں میں بھی یگانہ و یکتا ہے، اکیلا ہے. تو یہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ربوبیت کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے اور اسماء و صفات کے اعتبار سے اپنی یگانگت، اپنی وحدت کو اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کو واضح کیا. چلیے صاحب، فمنزلتہ فی الدین عالیہ، دین میں توحید الاسماء والصفات کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. واہمیت عظیم، اور اس کی اہمیت بہت عظیم، وہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. علامہ کہتے ہیں ولا يمكن ان احد يعبد الله على الوجه الاكمل حتى يكون على علم باسماء الله تعالی وصفاته. کسی شخص کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مکمل طریقے پر، اکمل طریقے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے جب تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا علم نہ ہو. کیونکہ جب تک اسماء اور صفات کا علم نہیں گا، اس کے دل میں محبت، تعظیم اور عبادت کی لذت اور عبادت کرنے کے اندر
چستی اور پھرتی پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو صرف اسماء اللہ اور صفات اللہ کے جاننے کی برکت ہے کہ جو لوگ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس کے معنی اور مطالب پر غور کرتے ہیں، اسی قدر ان کا ایمان اللہ کے اوپر بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت ان کے دل میں بیٹھتی ہے اور وہ ہر منزل سے گزر جاتے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ تو جب تک آدمی اللہ کے اسماء اور صفات کا علم نہ رکھے اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل طریقے سے عبادت کر سکے، لیعبدہ علی بصیرۃ، تاکہ وہ علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکے۔ ایک ہوتا ہے بصر، بصارت جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور ایک قلب کی جو بصیرت ہے، علم، اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ تو بصیرت کا تعلق قلب سے ہے، بصارت کا تعلق آنکھ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نام کی عظمت اور اہمیت کو بتاتے ہوئے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے، للہ، اللہ ہی کے لیے ثابت ہے اسماء حسنہ۔ مبتدا کو بعد میں لایا گیا، اسماء الحسنہ مبتدا ہے، اس کو پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن للہ مقدم کر دیا گیا تخصیص کا فائدہ دینے کے لیے کہ اللہ ہی کے لیے اسماء حسنہ۔ اور حسنہ احسن کا اسم تفضیل کا مؤنث ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے نام اسماء، یہ اسم کی جمع ہے، یہ سب سے اچھے ہیں، سب سے اچھے۔ اس سے اچھا کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا، الفاظ کے اعتبار سے بھی اور معانی کی جامعیت اور کمالات کے اعتبار سے۔ اللہ ہی کے لیے اسماء حسنہ، فادعوہ بہا، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، فادعوہ بہا۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے عبادت، دعا اسماء حسنہ کے ذریعے ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ دعائے سوال، دعائے مسئلہ، دعائے طلب اور دعائے عبادت کو شامل ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مقدمے کا کچھ اور حصہ بھی بچ گیا ہے، اس کو ہم پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد کوشش ہوگی کہ اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی ایک دو قاعدے کو بھی ہم پڑھ سکیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شیخ، کیا حضرت ابوبکر، عمر رضی اللہ، عثمان رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہوں گے، جیسے حضرت ابوبکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد تھے، اور حضرت عمر بھی حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کے سے نکاح فرمایا تھا؟ اس سب کے باوجود بھی آل میں داخل نہیں، جو ہاشمی ہے وہ آل میں داخل ہے۔ قواعد البصلہ سے مراد کیا ہے؟ گفتگو ابھی آئے گی۔ ویسے آپ نے سوال کیا تو قواعد، قاعدہ کی جمع، قاعدہ بولے گرامر، اصول، اور مصطلح امثل سے، امثل اسم تفضیل ہے، سب سے اچھا، اور اس کا مؤنث ہے المصلح، الحسنہ کے وزن پر۔ کہا نا انہوں نے کہ صاحب القواعد المصلح فی صفات اللہ تعالی و اسماء الحسنہ، بہترین نام رکھا ہے، مصلح حسنہ، وزن بٹھانے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو القواعد انتہائی عمدہ قواعد، جس کو قرآن و حدیث نے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کو ثابت کرنے کے لیے بیان کیا ہے، ان قواعد کو آپ جانیے۔ جب تک ان قواعد کو آپ نہیں جانیں گے آپ کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا اسماء و صفات کے باب میں۔ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات میں کیا فرق ہے؟ برائے مہربانی بتائیں۔ توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، جو وہ کرتا ہے اس میں اکیلا ہے، اور توحید الاسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفت ہے، جو اس کے ساتھ قائم ہے۔ کچھ اس کی صفات ذاتیہ ہے، کچھ صفات فعلیہ ہے، لیکن دونوں ہی اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے کمالات کا علم توحید الاسماء اور توحید ربوبیت سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض اہل عقیدہ نے توحید کی دو قسم کی ہے، اور کہا توحید المعرفت والاثبات، جس توحید سے اللہ کی معرفت اور اللہ کا وجود اور ثبوت لازم آئے یا ثابت ہو، یہ توحید الربوبیت اور توحید الاسماء کو شامل ہے۔ اور ایک ہے توحید الطلب والقصد، یعنی توحید الوہیت۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات دونوں اللہ تعالیٰ کی معرفت بتاتے ہیں، لیکن توحید ربوبیت جو ہے وہ در حقیقت اللہ کے افعال کا نام ہے، کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے اس میں وہ اکیلا ہے، باقی اس کے نام اور صفات تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی ذات سے متعلق ہیں، اور جو بھی نام ہے وہ صفتی معنی پر مشتمل ہے۔ توحید الحاکمیہ
پر اعتراض کرنے کی وجہ وہ کیا ہے؟ بالکل وہ گڑبڑ ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے اسماء و صفات کا ہمیں علم ہے، اور جب اللہ کو ایک مانیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت ہوگی تو حاکمیت اللہ ہی کے لیے ہوگی. لیکن بغیر توحید ربوبیت، بغیر توحید الاسماء و صفات کے، بغیر اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں اکیلا جانے ہوئے آپ توحید الحاکمیت کا پیش کرتے ہیں، یہ تو کہیں جملہ نہیں آیا ہے قرآن اور حدیث کے اندر. یہ سب یہ اصطلاحات، اضافی اصطلاحات ہے ان لوگوں کی طرف سے جو توحید، اصل توحید سے انحراف کرتے ہیں اور حاکمیت کی بنیاد کے اوپر اسلامی حکومت کے قیام اور اسلامی حکومت کے اوپر یا جو وہ جو خوارج ہے جو کہتے ہیں لا حاکم الا اللہ، لا قاضی الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی قاضی نہیں، ہم کسی کو حاکم نہیں مانتے، کسی کو قاضی نہیں مانتے، لا حکم الا للہ. تو یہ سب بدعقیدگی ہے جس کی طرف اشارہ ہے. جل تو یہ توحید حاکمیت، توحید مطابعت، یہ سب کچھ نہیں ہے. توحید اللہ تعالیٰ کے لیے بندگی کو خالص کرنا اور مطابعت اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے پیروی کو خالص کرنا.